कानूनी मुसवदा जो है डिजिटल करेंसी के हवाले से हुकूमत को भेजा है। मुतवक्किल तौर पे इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी शामिल नहीं होगी। अगर ये मुसवदा इस माली साल में पास हो जाता है तो मुतवक्किल तौर पे पाकिस्तान अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। स्टेट बैंक ने अपनी जो फिजिकल करेंसी है, करेंसी नोट है, उसके डिजाइन को हतमी शक्ल दे दी है। करेंसी नोट है, उनके रंग को तब्दील किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये होने जा रहा है कि कायदे-आज़म के अलावा तस्वीर भी इन करेंसी नोटों पर आवाज़ा हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। एक अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आज स्टेट बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से इजलास हुआ, उसके बाद बुनियादी शरह सूद के हवाले से फैसला हुआ। वो फैसला मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपके साथ स्टेट बैंक से शेयर कर दिया था। यहाँ आपसे बात करने का मकसद है पाकिस्तान में करेंसी के हवाले से बात करने के लिए दो अहम ऐलान जो हैं आज गवर्नर स्टेट बैंक ने करेंसी के हवाले से किए हैं। सबसे पहला ऐलान यह है कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। स्टेट बैंक ने इस हवाले से आज गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि काफ़ी तवील अरसे से इस पर काम हो रहा था। स्टेट बैंक ने IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ मिलकर उनके साथ कैपेसिटी डेवलप की है अपनी, कि डिजिटल करेंसी होती क्या है, ऑपरेट कैसे करती है, किस तरह से काम करती है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा इसको लॉन्च करने का। इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि इस पर हमने काम मुकम्मल कर लिया है। स्टेट बैंक में ऐसी जो कैपेसिटी है वो डेवलप कर ली है। स्टेट बैंक ने इस हवाले से पॉलिसी बना ली है और एक कानूनी मुसवदा जो है डिजिटल करेंसी के हवाले से हुकूमत को भेजा है कि वो पार्लियामेंट से मंजूर करा कर दे, जिसके बाद पाकिस्तान में स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के काबिल हो जाएगा। जो भी करेंसी दुनिया में इस्तेमाल होती है, किसी भी मुल्क में इस्तेमाल होती है, उसको एक उस मुल्क की पार्लियामेंट, उस मुल्क की हुकूमत, उसकी एक लीगल बैकिंग दी जाती है कि ये करेंसी क्या होगी, किस तरह से होगी, कौन प्रिंट करेगा, किस तरह से ये इस्तेमाल होगी, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होगा और किस तरह से प्रिंट होगी, ये तमाम चीज़ें। तो डिजिटल करेंसी के हवाले से भी ये है कि ये कैसे ऑपरेट करेगी, ये कौन बनाएगा, इसको कौन डेवलप करेगा, ये किस तरह से एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को या एक इदारे से दूसरे इदारे को या फ़र्द से इदारे को या फ़र्द से हुकूमत को, स्टेट बैंक को कैसे ट्रांसफ़र होगी, बैंक आपस में इसका लेन देन कैसे करेंगे, इस तमाम पर जो है एक कानूनी मसवदा बना के स्टेट बैंक ने गवर्नमेंट को भेज दिया है, जिसमें जो इंटरनेशनल तमाम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मुख्तलिफ मुल्कों में उस हवाले से काम किया गया है। मुतवक्किल तौर पे इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी शामिल नहीं होगी, बल्कि इसको हुकूमत पाकिस्तान अपनी ज़मानत पे एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। इस नई डिजिटल करेंसी के फ़ीचर्स क्या होंगे अभी वो बहुत ज़्यादा तौर पर वाज़ेह नहीं है, मगर लग यही रहा है कि हुकूमत इस कानून के ज़रिए जो है स्टेट बैंक और हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ उन डिजिटल करेंसियों की शरह मुबादला का या उनमें लेन देन का तयन करेगी कि जो किसी भी मुल्क ने अपनी ज़मानत पे जारी किए हों। ऐसी डिजिटल करेंसियाँ जो कि किसी मुल्क की ज़मानत पर नहीं, अफराद की ज़मानत पर जारी हुई हैं, उनमें ख़रीदारी के बजाय, उनके ज़रिए ख़रीदारी के बजाय उनकी ख़रीदारी होती है। क्रिप्टो करेंसी जो है हम सब जानते हैं कि उसमें उसके ज़रिए मैं मोबाइल फ़ोन तो ख़रीद सकता हूँ, मगर हम जो है उसकी ट्रेड कर रहे हैं। यार क्रिप्टो ऊपर चलेगी, क्रिप्टो नीचे चलेगी, क्रिप्टो करेंसी के बजाय कमोडिटी बन गई है। तो मुतवक्किल तौर पे जो भी हमारी एक सुनगुन ली गई है उसमें क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान की अपनी हुकूमत पाकिस्तान की स्टेट बैंक की ज़मानत के साथ जारी होने वाली ये करेंसी होगी, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया जाएगा। जो डिजिटल करेंसी होती है, अगर हम देखें तो अब एक डिजिटल पेमेंट का भी दौर आ गया है। मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो मैं किसी को डिजिटली ट्रांसफ़र भी कर सकता हूं। तो डिजिटल करेंसी की कोई इतनी मेरी नज़र में कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर आ रही है तो एक अच्छी बात है, इसको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि दुनिया भर में डिजिटल करेंसी के हवाले से तो तनाजुर क्या है, एक वेबसाइट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रैकर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रैकर के नाम से एक वेबसाइट है जो दुनिया भर में डिजिटल करेंसी पर होने वाली पेशरफ्त के ख़ुद को यानी अपडेट रखती है। उसमें तमाम तर जो मालूमात है वो डिजिटल करेंसी के हवाले से दस्तयाब होती हैं। उसके मुताबिक ये है कि तकरीबन 9 मुल्क ऐसे हैं कि जो बहुत एडवांस फेज़ में हैं डिजिटल करेंसी के हवाले से। 3 मुल्कों की इस वक्त डिजिटल करेंसी ना सिर्फ लॉन्च हो गई है बल्कि वो कामयाबी से इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा जो 44 मुल्क हैं वो इसको बतौर पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में कानूनी मसवदा बनने के बाद फिर इसका आगे आ जाएगा। 20 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने डिजिटल करेंसी को जो है बिल्कुल जो है उसमें
قریب ہے کہ وہ ان کی کرنسی مکمل ہو جائے گی. اس کے پیچھے جو بیک اینڈ پہ ٹیکنالوجی لانی ہے, جو انہوں نے ڈیٹا ویئر ہاؤسز بنانے ہیں, کرنسی کے حوالے سے قانون سازی کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس کے پرونز, اس کے کون سب چیزیں جو طے کرنی ہیں, اس حوالے سے 20 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر تیاری مکمل کر لی ہے, اور وہ کسی بھی وقت اپنی کرنسی کو لانچ کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں مارکیٹ میں. اور 30 ملک جو ہیں اس میں اپنا 21 ملک جو ہیں اس میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. یعنی 21 ملک دنیا میں ایسے ہیں جو ڈیجیٹل کرنسی پر کوئی کام نہیں کر رہے, ان میں ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. 2 ملک ایسے ہیں جہاں پر جو ہے ڈیجیٹل کرنسی کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے مختلف ملکوں میں جو 39 ملک باقی بچتے ہیں ان میں کسی نہ کسی سطح پر ڈیجیٹل کرنسی پر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. تو ڈیجیٹل کرنسی پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہو جائے گا اگر اس مالی سال میں یہ اپروو کر دیتی ہے ہماری پارلیمنٹ اس پر ڈیبیٹ کے بعد کہ ڈیجیٹل کرنسی پاکستان اپنی لانچ کرے. تو اس مالی سال میں یا اگلے یعنی 2025 میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایک قانونی مسودہ ہمارے سامنے آ جائے گا پارلیمنٹ سے منظور ہو کر. اس کے بعد اسٹیٹ بینک اس کی ڈیولپمنٹ پر کام شروع کرے گا, اپنا انفراسٹرکچر بنائے گا, اپنے جو ٹیکنالوجی ماہرین ہیں ان کو ہائر کرے گا, ٹیکنالوجی کی خریداری کرے گا, اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ پھر اپنی کرنسی کو ڈیولپ کرے گا, اس کی ڈیزائننگ کرے گا, اس کی جو سیکیورٹی فیچرز ہیں ان کو وہ لاگو کرے گا. اور اس کے بعد تقریباً 2026 کے مڈ میں یا 2026 کے آخر میں اگر یہ مسودہ اس مالی سال میں پاس ہو جاتا ہے تو متوقع طور پہ پاکستان اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کر سکتا ہے, اور پاکستان ابتدائی ملکوں میں شامل ہو جائے گا ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے, جس کی اپنی فزیکل کرنسی کے علاوہ ڈیجیٹل کرنسی بھی ہے. ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارے کرنسی نوٹ ہے جو ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں, اس میں بھی جو تبدیلی کے حوالے سے ہم کچھ عرصہ قبل جو ہے خبریں آئی تھیں کہ اسٹیٹ بینک نے اس پر مقابلہ کروایا ہے, اور اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ آئیں, نئے کرنسی اور نئی کرنسی کو ڈیزائن کرنے میں ہماری مدد کریں. اس پر ایک مقابلہ ہوا. اسٹیٹ بینک نے اپنی جو فزیکل کرنسی ہے, کرنسی نوٹ ہے, اس کے ڈیزائن کو حتمی شکل دے دی ہے, اور اس حوالے سے بھی وہ منظوری کے لیے ان کا ڈیزائن کابینہ کو بھیجا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک ان نوٹوں کو حکومت پاکستان کی ضمانت پر جاری کرتا ہے, تو حکومت پاکستان ہی ان کرنسی نوٹوں کی منظوری بھی دیتی ہے. تو کرنسی نوٹوں کی یہ منظوری کے لیے دے دیا گیا ہے. اس سے قبل جو ہے سال 2008 کے بعد جب ڈاکٹر شمشاد اختر گورنر اسٹیٹ بینک تھی تو مختلف مالیت کے کرنسی نوٹ جاری کیے گئے تھے, اور اس میں 5000 کا نیا کرنسی نوٹ جاری کیا گیا تھا, جبکہ جو 1000 500 500 اور اس کے علاوہ 100 روپے اور 10 روپے اور 20 روپے کے جو کرنسی نوٹ تھے ان کی جو ڈیزائننگ تھی ان کو تبدیل کیا گیا تھا. اب اسٹیٹ بینک جو ہے ان ڈیزائنز کو ایک مرتبہ پھر تبدیل کر رہا ہے. اس میں جو کرنسی نوٹ ہیں ان کے رنگ کو تبدیل کیا جا رہا ہے, کرنسی نوٹوں پر جو پینٹنگز بنی ہوئی ہیں, جو تصاویر بنی ہوئی ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور موسٹ پروبیبلی یہ ہونے جا رہا ہے کہ قائد اعظم کے علاوہ دیگر جو اراکین ہیں جنہوں نے پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا ہے, تحریک پاکستان میں جو اکابرین تھے قائد اعظم کے, ان کی تصاویر بھی ان کرنسی نوٹوں پر آویزاں ہو سکتی ہیں. اس سے قبل بھی ایک کرنسی نوٹ جو اسٹیٹ بینک نے جاری کیا تھا 75 روپے کا, اس میں جو ہے قائد اعظم کے علاوہ دیگر جو اکابرین تھے تحریک پاکستان کے ان کی تصاویر کو شامل کیا گیا تھا. ابھی بھی یہی توقع کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جو اہم سیاحتی مراکز ہیں, پاکستان کے اہم جو بہت سے مونومنٹس ہیں, یادگاریں ہیں, اور پاکستان کی بہت سی تاریخی عمارات ہیں, ان سب کو بھی ان کرنسی نوٹوں پر جگہ دی جائے گی. کبھی لواری ٹرنن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرنسی نوٹوں پر ہوتی ہے, مینار پاکستان ہمارے کرنسی نوٹوں پر دکھائی دیتا ہے, مزار قائد ہمارے کرنسی نوٹوں پر دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ شاہی قلعہ اور دیگر مقامات بھی جو ہیں ہمارے کرنسی نوٹوں پر دکھائی دیتے ہیں. تو اب جو کرنسی نوٹ نئے آ رہے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ رنگ تبدیل ہوگا, سائز میں تبدیلی آئے گی, اور کرنسی نوٹوں پر جو ہے ایک سے زائد جو تحریک پاکستان کے ممبران ہیں ان کی تصاویر ہوں گی. اس کے علاوہ کرنسی نوٹوں کا جو ہے کاغذ جو فزیکل ہے جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا. دنیا بھر میں اس وقت جو کرنسی نوٹ استعمال ہو رہے ہیں, اگر ہم یورو کو دیکھیں, پاؤنڈ کو دیکھیں, آسٹریلین جو کرنسی ہے اس کو دیکھیں, اور دیگر جو کرنسیز ہیں, تو وہ یوان جو چائنیز کرنسی ہے
وہ جو ہے اب کاغذ بیس نہیں ہے، وہ پلاسٹک بیس کرنسی نوٹ ہیں۔ تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اس کے کاغذ میں بھی بنیادی تبدیلی کی جائے گی اور بالکل نئی طرح کا ایک کرنسی نوٹ جاری ہوگا، بالکل جو آپ کے عام کرنسی نوٹ ہے اس سے مختلف ہوگا۔ یہ کاغذ بیس کرنسی نوٹ سے پلاسٹک بیس کرنسی نوٹ پر کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جو کاغذ بیس کرنسی نوٹ ہے وہ جلد ختم ہو جاتا ہے، اس کی مثال کے طور پہ جو سرکولیشن لائف ہے وہ کم ہوتی ہے، جبکہ جو پلاسٹک بیس کرنسی نوٹ ہے اس کی جو سرکولیشن لائف ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہاتھوں میں بار بار منتقل ہونے سے اس کا جو کاغذ ہے، جو کاغذ بیس کرنسی نوٹ ہے وہ گل جاتا ہے، جبکہ پلاسٹک بیس گلتا نہیں ہے۔ وہ اگر پانی میں گیلا ہو جائے تو وہ نوٹ گلتا نہیں ہے، اگر اس کو آپ پھاڑنے کی کوشش کریں تو آسانی سے پھٹتا بھی نہیں ہے۔ کاغذ کے مقابلے میں جو پلاسٹک بیس کرنسی نوٹ ہے وہ زیادہ عرصے گردش میں رہتا ہے، اس کو نقصان کم سے کم ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پانی سے خراب نہیں ہوتا ہے، جو ہمارے پاس سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی سے نوٹ خراب ہو گیا۔ ہاں اگر آپ اس کو کینچی سے کاٹیں گے تو شاید وہ نوٹ کٹ جائے گا کیونکہ پلاسٹک بیس ہے، مگر اس کے علاوہ وہ زیادہ محفوظ ہے کاغذ کے کرنسی نوٹ سے۔ جس وقت سال 2008 کے قریب میں جب ڈاکٹر شمشاد اختر نے پاکستان میں کرنسی نوٹوں کو تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کے ڈیزائن کو اور ان کی مالیت کو، تو اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ اس کو یورو اسٹینڈرڈ پر کرنسی نوٹوں کو لے کر جائیں کہ ان کو کاغذ کے بجائے پلاسٹک بیس پر لائیں، مگر اس وقت ڈاکٹر شمشاد اختر نے ایسا نہیں کیا تھا، اب یہ کرنے جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ کرنسی نوٹ جو ہیں پاکستان میں یہ سیکیورٹی پرنٹنگ پریس جو اسٹیٹ بینک کی ملکیت میں ہے، اب دو سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک وہ جو گورنمنٹ پیپرز پرنٹ کرتے ہیں اور دوسرا کرنسی پرنٹنگ ہے۔ تو جو کرنسی پرنٹنگ ہے اس کی انک ہے، اس کی پوری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے تحت جو پرنٹنگ پریس ہے اس میں ہے، اور اسٹیٹ بینک اس کو بہت ہی ہیویلی گارڈ کیا جاتا ہے، بہت ہی ہائی سیکیورٹی زون میں وہ پرنٹنگ پریس واقع ہے، اور اس میں بہت ہی رازدارانہ طریقے سے جو ہے پاکستان میں کرنسی پرنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، پاکستان میں جو پرنٹنگ پریس ہے یہ بہت ہی جدید ہے اور اس میں اپ گریڈیشن مسلسل ہو رہی ہے، تو یہاں پر جو کرنسی ہے صرف پاکستان کی پرنٹ نہیں ہوتی ہے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس جو اتنی بڑی فیسلٹی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کی کرنسی بھی پاکستان اسی جو اسٹیٹ بینک کے پرنٹنگ پریس ہے اس میں پرنٹ کی جاتی ہے۔ تو ہماری طرف سے یہی کچھ ہم دو باتیں آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ نمبر 1 کہ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی بہت جلد آنے والی ہے، اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے مسودہ قانون حکومت کو بھیج دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کرنسی نوٹ ہے وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کو بہت جلد اس مالی سال کے اختتام تک یا 2025 میں ایک نیا کرنسی نوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ دو ہماری پاس دو اہم خبریں تھیں، ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔